ذرا سوچئے ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جن کی داستان کا آغاز اس قدر جلالی تھا کہ وہ دن دہاڑے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ایک عظیم رہنما کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن کہانی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ انہی کے سب سے عظیم پیروکار اور ایک بے مثال سلطنت کے فرمان روا بن جاتے ہیں۔ آپ سب کا اس تاریخی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت عمر کی زندگی اور ان کی عظیم قیادت کے انہی حیرت انگیز واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو معاملہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ تاریخی حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب حضرت عمر نہایت غصے میں تلوار لے کر قتل کے ارادے سے نکلے تو راستے میں انہیں ایک شخص نے روک لیا اور ایک ایسی خبر دی جس نے ان کے قدم وہیں کے وہیں جکڑ دیے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی پہلے ہی خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیے، یہ صرف چند گھنٹوں کی عجیب داستان ہے جس نے پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ صبح کے وقت وہ تلوار لے کر نکلتے ہیں، دوپہر تک ان کا اپنی بہن سے آمنا سامنا ہوتا ہے، جہاں شدید جھگڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہن کا مستقل مزاج اور پھر قرآن کی تلاوت، ان چیزوں نے ان کے تمام غصے کو پگھلا دیا، اور حالات یہ تھے کہ 12:30 تک وہ مکمل طور پر اپنا سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد کا منظر تو انتہائی حیران کن تھا۔ روایت کے مطابق حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں اور ان کی وہی تلوار ان کے گلے میں لٹکا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مارنے آئے تھے، اس لیے اب وہ ایک مجرم بن کر سامنے جانا چاہتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ تسلیم کرنے کا انداز ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اب آتے ہیں ان کی قیادت کے پہلے بنیادی حصے کی طرف، یعنی انصاف کا وزن اور بے لاگ قانونی معیار۔ ان کا دور حکومت تاریخی طور پر ایک ایسی سخت انصاف کی فراہمی کے لیے جانا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی لچک یا رعایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انصاف کا معیار اس قدر سخت تھا کہ عام انسان آج شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر عدالت کی اس کارروائی کے مراحل پر غور کریں۔ ایک دفعہ حضرت عمر پر کسی نے مقدمہ کر دیا۔ جب وہ عدالت میں داخل ہوئے تو قاضی زید بن ثابت ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور جانتے ہیں حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً انہیں قاضی کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ ان کی دلیل بڑی صاف تھی کہ عدالت میں دونوں فریقین کے ساتھ مکمل برابری ہونی چاہیے۔ ایک کے آنے پر کھڑا ہونا دراصل انصاف کا معیار وہیں توڑ دیتا ہے۔ انصاف کے سخت معیار کو دیکھتے ہوئے ایک سوال خود بخود ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایک ایسی سخت کی شخصیت بھلا اپنے ہی بیٹے کے خلاف فیصلہ کیسے کرے گی؟ تاریخ ہمیں ان کے بیٹے ابو شامہ کا ایک انتہائی دردناک واقعہ بتاتی ہے، جنہیں دھوکے سے ایک نشہ آور چیز پلا دی گئی تھی جو کہ شریعت کی نظر میں ایک جرم تھا۔ اب قانون کے مطابق اس جرم کی سزا تھی پورے 80 کوڑے۔ حضرت عمر نے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی تاخیر کے سزا کے نفاذ کا حکم دے دیا۔ ان کی اہلیہ روتے ہوئے آئیں اور التجا کی کہ وہ ان کوڑوں کے بدلے فدیہ دے دیں گی یا بھاری صدقہ کر دیں گی، مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ قانون کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سزا ابھی چل ہی رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اس وقت تک 60 کوڑے لگ چکے تھے اور 20 باقی تھے۔ ظاہر ہے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کے بعد کوئی بھی عام باپ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، لیکن حضرت عمر نے قانون کی بالادستی کو اپنے غم پر ترجیح دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ سزا پوری کی جائے اور باقی 20 کوڑے ان کے بیٹے کی قبر پر مارے جائیں۔ قانون ان کے نزدیک خون کے رشتوں سے کہیں آگے تھا۔ اور یہاں سے ہم اس تجزیے کے دوسرے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے طاقتور اور اثر و رسوخ والے حاکموں کے ساتھ اس اصول کو عملی طور پر کیسے لاگو کیا۔ مصر یعنی ایجپٹ کے گورنر کے بیٹے کا معاملہ ہی لے لیجئے۔ ایک گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں گورنر کا بیٹا ایک عام آزاد شخص سے ہار گیا۔ ہارنے کے غصے میں آ کر اس نے اس عام شخص کو کوڑوں سے مارا اور اپنی شاہی طاقت کا نشہ دکھایا۔ وہ عام شخص بھی چپ نہیں بیٹھا، انصاف مانگنے کے لیے سیدھا مدینہ پہنچ گیا۔ جب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے فوراً طاقتور گورنر عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ انہوں نے بھاری عدالت میں اس عام شخص کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور ویسا ہی بدلہ لینے کا حکم دیا، اور پھر تاریخ کا وہ عظیم اور مشہور جملہ ادا کیا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔
اور بات صرف گورنروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ بادشاہ بھی اس قانون کے سامنے بالکل برابر تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غسان کا ایک بادشاہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ بھیڑ تھی اور ایک غریب شخص کا پاؤں غلطی سے بادشاہ کے لمبے لباس پر آ گیا۔ بادشاہ نے غرور میں آ کر اس غریب شخص کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ غریب شخص سیدھا عدالت میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے سنہری فیصلہ دیا کہ اس غریب شخص کو پورا حق ہے کہ وہ کل صبح خانہ کعبہ کے سائے میں اس بادشاہ کو ویسا ہی تھپڑ مارے۔ بادشاہ اس برابری کو تسلیم نہ کر سکا اور ڈر کے مارے راتوں رات بھاگ گیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ ایک اثر و رسوخ والا شخص چلا گیا تو حضرت عمر کا ڈو ٹوک جواب تھا کہ ہمیں دولت نہیں دیکھنی، ہمیں صرف نبی کا نظام دیکھنا ہے۔ انصاف کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا۔ تیسرا اور انتہائی حیرت انگیز پہلو جس کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ ہے ایک سادگی کی زندگی اور ایک عاجز حکمران۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی عظیم سلطنت کا فرمان روا جو عدالت میں اتنا سخت تھا، آخر اپنی ذاتی زندگی کیسے گزارتا تھا؟ اس کا جواب سچ میں حیران کر دینے والا ہے۔ شاہی توقعات اور حقیقت کے اس موازنے کو دیکھیے۔ جب روم سے ایک بہت بڑا ایلچی حضرت عمر سے ملنے آیا تو اس کے ذہن میں عظیم الشان محل، پہرے دار اور بھرے دربار کا تصور تھا، لیکن اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے دیکھا کہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والا عظیم حکمران دھوپ میں ایک درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کو تکیہ بنائے زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ ان کی اس بے مثال سادگی کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار وہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تھوڑی دیر سے پہنچے۔ مسجد کے دروازے پر ابو ایوب انصاری کھڑے تھے اور انہوں نے سب کے سامنے بھرے مجمع میں اپنے وقت کے عظیم ترین حکمران کو ڈانٹ دیا کہ آپ نے لوگوں کو انتظار کیوں کروایا اور وقت پر کیوں نہیں آئے۔ اب اس دانت پر عظیم ترین حکمران کا جواب سنیں۔ انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا بلکہ مجمع سے معافی مانگی۔ اور دیر سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کرتا تھا۔ انہوں نے اسے دھویا تھا اور مسجد آنے کے لیے اس ایک کرتے کے سوکھنے کا انتظار کرنا پڑا۔ ایک دفعہ جب باقی صحابہ نے حضرت عائشہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب تو خزانہ بھر چکا ہے اور انہیں باہر کے ایلچیوں سے ملنے کے لیے نئے کپڑے پہن لینے چاہیے، تو حضرت عمر نے اس دولت کو ٹھکرا دیا۔ دراصل وہ صرف نبی پاک کی مکمل پیروی کرنا چاہتے تھے۔ انہیں طاقت کے نشے اور کسی بھی قسم کے بگاڑ سے گریز تھا اور انہوں نے ہمیشہ آسائش پر اپنے فرض کو ترجیح دی۔ اب ہم آتے ہیں ان کی داستان کے بالکل آخری حصے کی طرف، وفا کی میراث اور ان کا آخری سفر۔ یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب 26 ذوالحجہ کو ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا اور انہیں شدید زخمی حالت میں لایا گیا۔ اس شدید زخمی حالت میں بھی ان کی صرف ایک ہی آخری خواہش تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ ان کی درخواست یہ تھی کہ گنبد خضرا میں صرف ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور ان کی دلی تمنا ہے کہ انہیں نبی پاک کے سائے میں وہ آخری جگہ مل جائے۔ ویسے حضرت عائشہ نے وہ آخری جگہ اپنے لیے بچا کر رکھی تھیں، لیکن جب انہوں نے حضرت عمر کا پیغام سنا تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رونے لگیں۔ انہوں نے اپنی اس آخری جگہ کی قربانی دے دی اور کہا کہ عمر نے وفا کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ وہ یہ مقام انہیں سونپتی ہیں۔ یہ قربانی دراصل ان کی عظیم قیادت کو ایک عظیم خراج تحسین تھا۔ آج کے اس پورے تجزیے میں ہم نے جو واقعات سمجھائے ہیں وہ ان بنیادی ستونوں پر کھڑے ہیں۔ مکمل انصاف، جہاں اپنے ہی بیٹے کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ ایسی برابری، جہاں بادشاہ اور فقیر ایک قطار میں تھے۔ ایسی انتہائی سادگی کہ پوری سلطنت کا مالک مٹی پر سوتا تھا۔ اور آخر تک ان کی بے لوث وفا۔ تو آخر میں ہم ایک اہم سوال پر اپنا یہ تجزیہ مکمل کرتے ہیں۔ واقعی سوچئے، کیا ہوتا ہے جب کسی بھی معاشرے کے قوانین بادشاہ اور عام انسان پر بالکل برابر لاگو ہوتے ہیں؟ آج کی اس تاریخی پیشکش کی روشنی میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے اور خود محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔